دوستو پیس انفو میں خوش آمدید۔ ترکی کی جنگ آزادی کے بعد ترکی اور جنگ عظیم اول کے اتحادیوں کے درمیان طے پانے والا امن معاہدہ لوزان کہلاتا ہے۔ معاہدہ لوزان 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئیں اور سائپرس، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے آخر دونوں ممالک کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ معاہدے کے تحت جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ تحلیل کر دی گئی۔ مغرب کے پیدا کردہ حالات کے پیش نظر جدید جمہوری ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا، جسے کمال اتا ترک بھی کہتے ہیں، اتا ترک نے مغربی طاقتوں سے 1923 میں ایک معاہدہ لوزان پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی تھی اور ترکی نے تینوں براعظموں میں موجود آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ معاہدہ لوزان 100 سال پر معید تھا، جو کہ دراصل ترکی عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر چاروں شانے چت کر دیا۔ یہ معاہدہ 24 جولائی 1923 کو ہوا تھا۔ 24 جولائی 2023 میں یہ ختم ہو جائے گا، یعنی 100 سال مکمل ہو جائیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان اپنی تقریروں میں 2023 کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے کیوں نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ معاہدہ لوزان میں وہ کون سی شرائط تھی جس نے ترکی کو مردہ لاش کی طرح بنا کے رکھ دیا؟ نمبر 1، معاہدہ لوزان کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ نمبر 2، آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کے تمام اثاثے ضبط کر لیے گئے، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھیں۔ نمبر 3، ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر پابندی لگا دی گئی اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ نمبر 4، ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا اور اپنی ضروریات کا سارا پیٹرول امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا۔ نمبر 5، فاسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ واضح رہے فاسفورس کی سمندری کھاڑی بحر اسود یعنی بلیک سی، بحر مرمرا یعنی سی آف مرمرا اور بحر متوسط یعنی میڈیٹرینین کا لنک ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی سوئز کنال کے ہم پلہ قرار دی جاتی ہے۔ ترک صدر طیب اردگان ایک سے زائد بار واضح کر چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی وہ ترکی نہیں رہے گا جسے یورپ کا مردہ بیمار کہا جاتا تھا، بلکہ ہم اپنی زمین سے پیٹرول بھی نکالیں گے اور ایک نئی نہر بھی کھودیں گے جو بحر اسود اور بحر مرمرا کو باہم ملا کر مربوط کر دے گی، اور اس کے بعد ترکی یہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کر سکے گا۔ 2023 کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں 24 جولائی 2023 تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، کامنٹس کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔